أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون پارہ نمبر 30. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليتم فلا يركع حتى يركع ولا ترفع حتى يرفع. رواه البخاری. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز اکابرین جماعت و حاضرین جمعہ، میں نے مسائل نماز کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا تقریباً صرف وہ مسائل ہی ہے. 5 سے 6 جمعہ تک میں میرا یہ موضوع مکمل ہوتا. انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیل آئے گی. تو بات وضو سے متعلق ہوئی تھی کہ نماز کی مقبولیت کے لیے وضو کامل کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اس کے جو بھی سنتیں تھی، اس کی جو بھی تفصیلات تھی، اس کے وضاحت کی گئی. آپ ایک بات اس کی مناسبت سے سنتے چلے، وضو اور تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے. وضو تو آپ جو کرتے ہیں، تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سخت بیمار پڑ گئے اور پانی کے چھونے کی وجہ سے شاید آپ کو جسمانی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچے تو آپ تیمم کریں گے، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، پانی کا ملنا وقت میں ممکن نہیں ہے، تو آپ وہاں تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ کو کسی پاک دیوار پہ یا پاک مٹی پہ ماریں گے، اور اگر ان میں دھول لگی ہوئی ہے تو آپ اسے پھونک بھی سکتے ہیں. دونوں ہاتھ کو پاک زمین پہ مارنے کے بعد اور اس کو کلائی تک، کلائی اسے کہتے ہیں، پورے ہاتھ کو نہیں ملنا ہے، کلائی تک اسے پھیرائیں گے اور پھر اپنے چہرے پہ اسے ایسا مل لیں گے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. الحمد، کتنا آسان ہے. اور آپ کو ایک بات اور سناتے چلوں، یہ تو وضو سے متعلق تیمم، لیکن اگر غسل جنابت کی نوبت بھی آ جائے، یعنی آپ حدث اکبر کے شکار ہو گئی، جہاں آپ کے لیے غسل کرنا واجب تھا، پانی نہیں ہے، الحمدللہ اسلام میں کتنے آسانیاں ہیں. آپ وضو کی طرح سے تیمم کر لیں گے، وہ کافی ہے. جس طرح سے وضو کے لیے، نماز کے لیے تیمم کرتے ہیں، ویسے ہی غسل جنابت کی نوبت آ چکی ہے. غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے جسم پہ مٹی کو لیپنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسا آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا تھا ویسے ہی غسل جنابت کے لیے تیمم کرنے کافی. کتنا آسان ہے. اور دونوں کی دعا بھی ایک ہی ہے. شروع کریں گے بسم اللہ سے اور آخر کریں گے وہ جو دعا ہے وضو کے بعد کی، وہی تیمم کے بعد کی دعا ہے. اور چلیے آگے کہ آج ہم میں کا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں لیکن اسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا. نماز کے مسائل جو اہم مسائل ہے اس سے واقفیت نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پر یہ ہے کہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، ٹھوکریں مار لیتے ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. تو نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے. اور بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو غیر شرعی طریقہ پہ نماز کی پابندیاں کرتے ہیں، اور نمازوں کے اندر من چاہی اور امام چاہی
سنتوں کو طریقوں کو رائج کر دیتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر رکوع سجود قیام جو سکون کے ساتھ ہونا چاہیے، جس نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ کے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا. مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز جب پڑھیں تو فٹافٹ نماز میں نہ کریں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ رکوع اور سجود بھی اطمینان کے ساتھ ہو سکے. اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ کہ آپ مستحق ہو جائیں. نماز اگر نہیں پڑھیں گے سنت کے مطابق کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہو سکتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے تو خرابی ہی خرابی ہے. لیکن قرآن نے کہا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کیسے نمازیوں کے لیے؟ ایسے نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر تساہلی برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، جو اپنی نمازوں کے اندر سنت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایسی نماز بھی مراد ہے کہ آدمی 2 رکعت دو دن پڑھا 2 دن غائب، 2 رکعت پڑھا 2 رکعت غائب. اور یہ بھی مراد ہے کہ آدمی وقت کو ٹال کر اپنی مرضی کے مطابق نماز کو پڑھتا ہے. ان کی عادتیں ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، جب دل میں آیا ٹھوکر مار لیے. تو قرآن نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں کہا فویل للمصلین، خرابی ہے ایسے نمازوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر تساہلی برتتے ہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بسا اوقات سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز میں تساہلی برتتے ہیں. سستے میں چلے گئے کہ انہیں کو زمین سے الگ کرنے کے بعد چپکائے ہم رہتے ہیں. ہم رکوع اور سجود کرتے ہیں، کس طرح رکوع کرنا چاہیے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. رفع الیدین کیسا کرنا ہے ہمیں کوئی مطلب نہیں. آئے نیت مان لیے، آنکھیں بند ہیں، اللہ کو ہم نے کہا ہم نے ایسا کیا چلیں گے. یہ مطلب ہے نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. اور حدیث سن لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رواه مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ، تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، نماز اس طرح پڑھو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. مطلب کیا ہوا؟ نماز میں ہم آئیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نماز میں داخل ہو جائے تو ہمیں یہ گمان ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ایسا اگر ممکن نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی جواب دیا، رپلائی دے دیا ہم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو یہ تو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک کوئی شک نہیں. اللہ تو ہمیں نماز میں دیکھ رہا ہے نا، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں میں دیکھتا ہے تو آدمی سکون اور وقار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے گا. تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر سکون اور وقار کو نازل فرمائے اور جلد بازی اور فٹافٹ والی نماز سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. فلا یرکع حتی یرکع فلا ترفع حتی یرفع، بخاری کی روایت. امام کی اقتداء کرو. فلا یرکع حتی یرکع، تم رکوع نہ کرو یہاں تک کہ وہ رکوع کر لے، رکوع میں داخل ہو جائے. فلا ترفع حتی یرفع، تم رکوع سے اپنے سر کو نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ امام سر کو اٹھا لے.
لیکن کیا ہوتا ہے عام طور پر تساہلی کی بنیاد پر ہم سے ایسا ہو، کوئی جان بوجھ کے وہ نہیں کرے گا، تساہلی کی بنیاد پر، بے توجہی کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع کے اندر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ آدھا بھی نہیں نکلا اور ہم کھڑے ہو گئے، اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ سن لیجیے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس الامام، رواہ متفق علیہ۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام، کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں، کیا تم میں سے آدمی کو اس بات سے نہیں ڈرتا ہے کہ جو بندہ حالت نماز میں امام سے پہلے اگر رکوع کر لیتا ہے انجام کیا ہوگا؟ ان یجعل اللہ رأسه رأس الحمار، بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ بتائے چلا کہ ہم امام کی اقتداء میں ہیں تو سارے رکنوں کو امام کے اقتداء کرنے کے بعد ہی ہمیں ادا کرنی چاہیے، پہلے ہمیں ادا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور چلیے آگے، عام طور پہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، میں چھوٹے چھوٹے مسائل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی پیش کر رہا ہوں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج نکل گیا، ختم ہو گیا، پڑھنے کی ضرورت۔ سن لیجیے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح فقد ادرک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، رواہ البخاری۔ پہلے حدیث کا ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے من ادرک رکعۃ من الصبح، جس آدمی نے صبح کی ایک رکعت نماز قبل تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پا لیا، فقد ادرک من الصبح، تحقیق کہ اس نے صبح کی نماز کو یعنی فجر کی نماز کو پا لیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جس آدمی نے عصر کی ایک رکعت نماز کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پا لیا، گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب ہم مسجد اس حال میں داخل ہو کہ سورج نکلنے والا ہے تو ہم سورج کے نکلنے کا انتظار نہ کریں، اس حدیث کو آپ سامنے نہ رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 اوقات مکروہات ہیں، یعنی 3 وقت میں نمازیں نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وقت وہ ہے سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج کے ڈوبنے کے وقت، زوال کے وقت۔ یہ شروع ہوگا تب ہے 2 منٹ پہلے ہمیں نہیں رکنا ہے۔ اگر آپ ایک رکعت بھی پا لیتے ہیں، سورج نکل رہا ہے، آپ کو سلام نہیں پھیرنا، 2 رکعت نماز مکمل سورج طلوع ہوئے کی حالت میں آپ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ رکعت جو آپ نے ایک رکعت پہلے پڑھی طلوع آفتاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو ادا نماز میں شمار کرے گا، اور سورج کے نکلنے کے بعد اگر آپ نماز کو پڑھتے ہیں تو وہ نماز قضا نماز کہلائے گی۔ ادا نماز اور قضا نماز دونوں میں فرق ہے ثواب کے اعتبار سے۔ کیا بدلا کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا جماعت کا ثواب، اور نماز کو ان کے اوقات کے اندر آخری وقت تک کے پڑھنا یہ ادا کا ثواب۔ نماز بہت اہم بات ہے۔ تو اب یہاں ایک بات غور کیجیے، لوگوں نے پھیلا دیا کہ صاحب سورج نکل چکا ہے، اب کیسے فجر کی نماز ہوگی؟ لوگوں نے اس کو اتنا پھیلایا، اور غلط چیز کو لوگ زیادہ پھیلاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں صاحب سورج نکل گیا اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ سورج نکل گیا تو کیا ہوا؟ آپ کو سورج نکلنے کے بعد آپ جاگے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے نماز۔ ایسا نہیں کہ سورج نکل گیا تو فجر کا نماز ختم۔ فجر کے جو نماز ادا کرنے کا ہے وہ وقت ختم ہو چکا ہے، نماز کا وقت ختم نہیں ہوا۔ سورج نکل گیا، آپ صبح میں 8 بجے اٹھے، ایگزامپل
آپ کو نماز ادا کرنی ہے، 2 فرض 2 سنت ضروری ہے وہ. یہ نہ سوچے آپ کی مطلب سورج نکل گیا ہے تو فجر کیسے ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ خلاف شرع بات ہے. آپ سورج کے نکلنے کے بعد جھانک رہے ہیں 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، آپ اسی وقت فجر کی نیت کر لو اور 4 رکعت نماز 2 فرض اور سنت پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہوا کہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہے کہ فجر کی نماز طلوع آفتاب کے بعد نہیں ہوتی ہے، یہ افواہ غلط ہے، باطل ہے، فاسد ہے. ایگزامپل سمجھیے، آپ کی ظہر کی جماعت چھوٹ چکی، اب بعد میں آئے سارے مصلی چلے گئے اور 2 بجے ایگزامپل، اب کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھنا. کب تک پڑھنا ہے؟ سن لیجیے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے جڑ میں آئے تو نماز کا اول وقت ہے، اور ہر چیز کا سایہ جب اس کے مثل ہو جائے تو نماز کا آخری وقت ہے. ظہر کے ٹائم آپ آگے ہیں الحمدللہ، عصر سے پہلے تک پڑھتے ہیں، وہ نماز آپ کے ادا شمار کی جائیں گی. انتظار کرتے ہیں مغرب کے بعد کا، نماز تو آپ کو ادا کرنی ہے تو وہ نماز ادا میں شمار کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے ہم کیا کریں گے؟ سنت کا بھی معاملہ ہے، آپ کو سنت بھی پڑھنی ہے. فجر کی سنت کی اہمیت اگر معلوم ہو جائے تو آپ زندگی میں کبھی فجر کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. سن لیجیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور دنیا و ما فیہا کی تمام نیکیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے. فجر کی 2 رکعت سنت والا پلڑا جھک جائے گا اور ساری نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا. اتنا بڑا ثواب ہے فجر کی 2 رکعت سنت کی. تو جب سنت کی اتنی اہمیت ہے تو فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. جس کی صراحت ہے ہم اسی کا حق ہے، ہم وضاحت کریں گے. جس کی صراحت نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے. اتنا بڑا ثواب آپ چھوڑ دیں گے تو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اور چلیے آگے طور پہ دن اور رات میں کل سنت مؤکدہ 12 ہے. اس کے علاوہ آپ 18 پڑھو نا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی، لیکن وہ جو آپ پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ میں داخل نہیں ہوں گی. سنت مؤکدہ میں جیسے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ضروری ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ضروری ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت ضروری ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ضروری ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ضروری ہے. یہ 12 رکعات ایسی ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہی چاہیے. اس کے علاوہ آپ جتنا پڑھو وہ آپ کی مرضی، لیکن اس چیز کو نماز میں داخل نہیں کی. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی اگر پوچھتا ہے، اور یہ چیز مشہور بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے بھائی عشاء کی کتنی رکعت ہے، عشاء کی رکعت کتنی ہے، لوگ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ عشاء کی کل رکعت لوگوں نے اعلان کر 17 رکعت ہے. حالانکہ عشاء کی نماز 17 رکعت نہیں ہے. حدیث کی کوئی بھی کتاب کے اندر عشاء کی 17 نماز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہے، اور ہمارے بھی والے بھی، آپ والے بھی اور دوسرے بھی، لوگوں نے اتنا مشہور کر دیا کہ ہر کوئی یہ سمجھنے لگا کہ عشاء کی کل رکعت 17 ہے. لیکن نہیں، 17 رکعت عشاء کی نماز نہیں ہے، بالکل ہی نہیں. اب میں بتاتا ہوں عشاء کی کل رکعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ کتنی ہے بتاؤں؟ 4 تو فرض ہے، اور اس کے بعد جو سنت وہ ہے. اور اگر وطر کو شامل کرتے ہیں، عام طور پہ 3 رکعت وطر مشہور ہے، 3 اگر شامل کرتے ہیں تو 4 2 6 3 9، یہ عشاء کی کل رکعت نماز 9 رکعت ہوئی، کل 9 رکعت ہوئی. اور اگر 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو صرف 7 ہی رکعت نماز ہوتی ہے. کتنا آسان ہے. کسی کو یہ کم سے ہے بندہ نوجوان نماز پڑھو، کیا ٹائم رہے گا؟ آپ اسے بول دو ارے عشاء میں آؤ بندے، اور وہ کیا کہے گا معلوم؟ ارے عشاء میں 17 رکعت پڑھنا پڑے گا. اسے یہ کہہ دو نہیں 7 رکعت پڑھ لوں کافی ہے، 7 رکعت ہی کمپلسری ہے. وطر 3 کریں گے تو 9. اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، 2 رکعت پڑھو. آپ میں بتاؤں سنت کے بارے میں، وطر کے بارے میں 1 رکعت بھی ہے، 3 رکعت بھی، عام طور پہ یہ چلتا ہے. لیکن وطر کی رکعت کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 11 9 بھی. کتنا پڑھیں گے؟ 7 کون پڑھتا ہے؟ عام طور پہ 3 اور 1 مشہور ہے. تو اتنا ہی میں بتانا ہے. آپ نفل جتنا پڑھنا پڑھو، لیکن ان چیزوں کو نماز کے ساتھ جوڑ کر
امت کے لیے مشکل پیدا مت کرو، امت کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ کیا پتہ چلا؟ عشاء کی کل رکعت اگر 3 وتر مانیں گے تو 9، 1 مانیں گے کہ 7، بالکل آسان ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو پڑھو وہ آپ کی مرضی۔ اور چلیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے نماز کے معاملہ میں، ہم لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ جیسے نماز میں آتے ہیں ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوان یہ ہیلا بنا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب جیسے ہی ہم نماز میں جاتے ہیں ہمارا ذہن نماز کے بجائے کہیں اور چلا جاتا ہے، ہمارا دماغ بڑھ جاتا ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ خیالات آنے لگتے ہیں، کاروبار کی فکر پیدا ہونے لگتی ہیں، کبھی واہیات باتیں آنے لگتی ہے، کبھی کچھ آنے لگتی ہے، تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ ایسا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ کہہ کر نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بھائی نماز کیا پڑھے؟ نماز میں جیسے ہی جاتا ہوں شیطان بہکاتا ہے، جیسے نیت کرتا ہوں نیت میں نے باندھ لی اور ہمارے ذہن میں خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ کیا آپ کو آپ کی نماز میں اگر خیالات آ جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، غلط بات سنیے۔ عقبہ بن حارث، بخاری کی روایت، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ کس کی؟ عصر کی نماز پڑھی۔ اور نماز ختم ہو جانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا تھا اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے سونا رہے۔ میں گھر گیا اور میں نے کہا کہ اسے فوراً تقسیم کر دو۔ اور آگے سنیے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں مسجد کے اندر واپس آیا تو میں نے صحابہ کرام کے چہرے پہ تعجب کے آثار کو دیکھا، یعنی صحابہ کرام تعجب کر رہے تھے اس معنی میں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی چلے گئے، نماز پڑھ کے فوراً چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھیو تم تعجب میں مبتلا سنو۔ پھر آپ نے لمبی حدیث بیان کی کہ میرے گھر میں سونا پڑا ہوا تھا اور مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نماز میں آ گیا، فوراً آپ نے نماز پڑھی اور پہلے سونا جا کے تقسیم کیا۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم من الخطا ہے، جن کے پاس وحیوں کا سلسلہ جاری ہے، حالت نماز میں ان کا خیال بھی گھر میں رکھا ہوا سونے کی طرف جا رہا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ خیال نماز میں بٹ سکتا ہے؟ اگر خیال کے بٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی محمد رسول اللہ کچھ فرماتے نا نہیں۔ اس حدیث سے امام بخاری علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے حالت نماز میں اگر آپ کا خیال منتشر ہو جائے، ذہن ادھر ادھر ہو جائے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائیں گی، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہمارا ذہن ادھر منتشر نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حالت نماز میں ذہن منتشر ہو جانے کی وجہ سے آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ نماز پڑھے اور کوشش کرے کہ ہماری توجہ رب العالمین کی طرف ہو۔ تو اب کوئی نوجوان اس حدیث کے سننے کے بعد بھی حیلہ بہانہ بازی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اسی لیے نماز میں نہیں جاتے ہیں، تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو آپ کے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، پھر کیا المیہ آپ کا ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق اللہ رب العالمین سنی تمام باتیں کہ پر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ میرا ایک اہم موضوع تھا اور الحمدللہ آپ کو بتاؤں میں ہمارے بیچ جو مسلیان ہیں ہمارے شام میں روزانہ درس ہوتا ہے، تقریباً دروس کے اندر رہتے ہیں، انہیں نماز کے اکثر و بیشتر بہت زیادہ مسائل الحمدللہ
تو میں نے سوچا کہ اسی چیز کو میں جمعہ میں بیان کروں، کہ میں نے پورا اس کا مسودہ بنایا جو 5 جمعوں پر مشتمل ہوگا، لیکن چونکہ حالات چینج ہو گیا، اب رمضان آ رہا ہے، اس کی مناسبت سے باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس سلسلے کو ہم پھر واپس شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی تمام باتوں کے پر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھر بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ اس سے قبل کے گزشتہ سال میں ہمارے جو بھائی تساہل کی بنیاد پر روزہ کی نعمت سے محروم ہو گئے، اے اللہ انہیں اس سال صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ وہ آنے والے رمضان کے روزے کہ ایام علیہ النہار کو آپ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ اے اللہ جب تو دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔